الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارے موجودہ دور اور موجودہ وقت کے اندر پھر ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت حساسیت کا شکار ہوا، اور اس مسئلے کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ گفت و شنید ہوئی، اور جو ہے معاملہ ہاتھ سے نکلتا نظر آیا، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ کبھی نکلے گا نہیں، اور وہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ۔ میرے پیاروں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ آخری نبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، وگرنہ باطل اس وقت گمراہ کرنے کا کوئی موقع بھی نہیں ہاتھ سے جانے دے رہا۔ قادیانی اتنے خاموش طریقے سے مسلمانوں کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنی مسئلے کی اتنی نشر و اشاعت کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کا فرقہ، ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سارے لوگوں کی وہ ذہن سازی کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہے گمراہ ہوئے، مرتد ہو گئے اور قادیانی ہو گئے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ بہت حساس موضوع ہے، اس موضوع کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم یہ بات سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی گمراہ کن عناصر ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ قادیانی جتنی بھی اپنی طاقت لگا دے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اگر ہم ڈٹے رہے، اگر ہم نے اپنا ذہن بنا لیا، ہم اس مسئلے کو سمجھ گئے، تو انشاءاللہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آپ اس بات کو سمجھیے کہ جب قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی گئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ایک طرف قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرما دی۔ اب قرآن کریم کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے 100 آیات ہیں، 100 آیات۔ ایک طرف آپ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اس پہ ہم ذرا غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ والذین یؤمنون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو آپ پر نازل ہوا، ما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جن پر نازل ہوا۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی اور آپ سے پہلے جو نازل ہوئی۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات کیا ہے، یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کسی نبی کو بعد میں آنا ہوتا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیتے کہ وما انزل من بعدک، جو نازل کی آپ کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ تو یہ ختم نبوت کی ایک دلیل ہے کہ آپ سے پہلے نازل ہوئی اور آپ پر جو نازل ہوئی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہونی تو مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی بھی نہیں آنا۔ اب آپ حدیث شریف کے اندر آپ آئیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ 210 احادیث ختم نبوت پہ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں، کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اور ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی
کہ اگر ہمیں اس والی حدیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو تھوڑا سمجھیں تو ہمیں بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ ثبوت مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وگرنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہوتے تو آپ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. مطلب یہ کہ میرے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے. صاف سی بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے. اب دیکھیں ایک بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم تھوڑی بنیادی چیزیں اگر سمجھ لیں تو ہمیں کافی اس سے فائدہ ہوگا، ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے کہ نبی کی کیا تعریف ہے. نبی کی تعریف یہ ہے کہ نبی ان خوش قسمت انسانوں کو کہتے ہیں کہ جو معراج کے موقع پر جنہوں نے اقتدا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ خوش قسمت انسان کہ جنہوں نے اقتدا کی معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب خاتم النبیین کی کیا ہے تعریف؟ خاتم النبیین کون ہے؟ جنہوں نے ان کی امامت کی، جنہوں نے نبیوں کی امامت کی، وہ خاتم النبیین ہے. اب قادیانی یہاں پر آپ کو گمراہ کر سکتا ہے یہ بات کہہ کے کہ بھائی اس وقت تو اقتدا تو جبریل نے بھی کی تھی، یعنی جبریل بھی نبی ہو گئے. تو ہم ان کو یہ بات کہیں گے کہ نبی کی تعریف میں ہی ہم نے یہ بات بتا دی کہ وہ خوش قسمت انسان جبرائیل فرشتے ہیں. تو مطلب یہ کہ جبرائیل نبی نہیں ہے، جبرائیل فرشتے ہیں. تعریف کیا ہو رہی ہے نبی کی کہ وہ خوش قسمت انسان. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، عقلاً یہ جو چیز عقلاً ممکن ہو، لیکن جب نقل سے یعنی قرآن و حدیث سے اس کا ہمیں اس بات کا ثبوت مل جائے کہ یہ چیز محال ہے، نہیں ہو سکتی، تو ہمیں اس چیز کے ثبوت پہ قائل ہونا ضروری ہے، ہمیں وہ چیز ماننی ضروری ہے. عقلاً تو یہ بات ممکن تھی کہ نبی آ سکتے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نبی بھیج سکتے تھے. لیکن یہ چیز تو ممکن ہے، عقلاً تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق بھیج سکتے ہیں. لیکن قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں آئیں گے، کوئی نبی نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ عقل جتنا بھی کہے، عقل ہمیں جتنا بھی اس بات کو ابھارے کہ نہیں یار آ سکتے ہیں، لیکن نقل عقل سے پہلے ہے. قرآن و حدیث عقل پہ مقدم ہے. اگر ہمیں قرآن و حدیث سے اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے تو ہمیں قائل ہونا پڑے گا قرآن و حدیث کی طرف، نہ کہ عقل کی طرف. ورنہ اگر ہم نے عقل کی پیروی کر لی اور ہم نے نقل کو چھوڑ دیا، قرآن حدیث نصوص کو چھوڑ دیا، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عقل کی پیروی کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ اس بات سے، آپ ایک مثال سے اس بات کو سمجھیے. آپ کسی قادیانی سے پوچھئے کہ بھائی تمہارے کتنے بچے ہیں، اگر وہ کہے گا کہ بھائی میرے 2 بچے ہیں، میرے 2 بچے ہیں، تو آپ اس کو کوئی سے بھی باہر کا بچہ جو اس کی اولاد نہ ہو، اس کو اٹھا کے آپ قادیانی سے بولیں گے بھائی یہ بھی تو تمہارا بچہ ہے، تو وہ کہے گا نہیں بھائی میرا تھوڑی بچہ ہے، یہ بچہ میرا تھوڑی ہے، میرا جو نسب ہے، جو میرا سلسلہ ہے میری اولاد کا، وہ تو میرے دوسرے بچے پہ ختم ہو گیا. یہ کون سا تم میرا بچہ لے کے آؤ؟ میرا کوئی بچہ نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے ہی نہیں. میرا تو جب وہ عقل کا مارا ہوا، جب وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ کسی باہر والے کو اٹھا کے اگر تمہاری اولاد سے اس کو جوڑ دیا جائے اور تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ نہیں یہ میری اولاد ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ میری اولاد کا سلسلہ میری دوسری اولاد پہ ختم ہو گیا، اس کے 2 بچے ہیں تو اس کی اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کی دوسری اولاد پہ آگے اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو اس کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے باہر والے کو. تو اسی طرح اب یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تم کسی باہر والے کو لا کے اس کو نبی بنانے کی کوشش کرو تو ہم کس طرح اس کو مان لیں؟ تم جب اپنی اولاد میں اس کو نہیں مان سکتے تو ہم یہ کس طرح مان لیں کہ تم کسی دوسرے کو اٹھا کے نبی بنا دو، ہم اس کو نبی مان لیں؟ ہمارے لیے تو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہی آخری نبی ہیں. اللہ نے بھی اس بات کی گواہی دے دی، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات ارشاد فرما دی، اور ہمیں قرآن اور حدیث دونوں سے اس بات کا ہمیں ثبوت مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مہر نبوت لگ گئی ہے، نبوت کی مہر لگ گئی ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے آپ سے عرض کرنی تھیں، اور اگر یہ چیزیں سمجھ جائیں، اگر کچھ ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو قادیانیوں کی جو ترویج ہے، تبلیغ ہے اپنی قادیانیت بنانے کی، تو ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے تو انشاءاللہ وہ جتنی بھی کوششیں کر لیں انشاءاللہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الشمس والقمر بحسبان